خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ دروس میں سرزمین حجاز پہ بسنے والے قبائل سے آپ آشنا ہوئے. آج جو ہے اخلاق عمومی عرب کے عمومی اور کلی اخلاق، مذہبی اعتبار سے قبیلئی اعتبار سے نہیں، کلی طور پر جو سرزمین حجاز پر بسنے والے عرب تھے ان کا اخلاق و کردار کیسا تھا، کس اخلاق کے عادی تھے، کس اخلاق کے حامل تھے، یہ ذکر کرنا ہے. مقصود آن رشتے از اخلاق و آداب اجتماعی کہہ رہے ہیں کہ اخلاق عمومی سے مراد کیا ہے؟ اجتماعی آداب و اخلاق، کلی طور پر وہاں کے سماج اور معاشرے میں کس طریقے کے اخلاق لوگ رکھتے تھے. پیش از اسلام درمیان آنان رواج داشت. اسلام سے پہلے عربوں میں کس طریقے کے اخلاق و آداب رائج تھے، کس طریقے کے اخلاق و آداب کے لوگ حامل تھے، یہ بیان کرنا ہے. برخی از ان رسوم درمیان تمام عرب گسترش پیدا کردے بود. کہ ان کے ہاں جو اخلاق و آداب تھے، جو رسوم تھے، ان میں سے بعض تو پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے. جہاں جہاں عرب تھے وہاں وہاں وہ رسم، وہاں وہاں وہ آداب پائے جاتے تھے. بطور کلی اوصاف عمومی و پسندیدہ عرب را میتوان در چند جملے خلاصے نمو. کہنے کلی طور پر اور عمومی طور پر عرب کے جو پسندیدہ اخلاق و کردار تھے، جو ان کے رسوم تھے، ان کو چند جملوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے. اگر چند جملوں میں عرب کے پسندیدہ اور عرب کے رائج رسومات اور ان کے آداب و اخلاق کی گفتگو کی جائے تو یہ خلاصہ کیا جا سکتا ہے چند سطروں میں جو یہاں کیا ہے انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ آراب زمان جاہلی و بخصوص فرزندان عدنان طبعاً سخی و مہمان نواز بودند. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے، خاص طور پر کیا ہے، فرزندان عدنان، ٹھیک، وہ عرب کی جن کا تعلق عدنان سے تھا، یہ طبعی اعتبار سے، فطرتی اعتبار سے، پیدائشی اعتبار سے سخی اور مہمان نواز تھے. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے سب کے سب، خاص طور پر عدنانیان، یہ کیا تھے؟ سخی تھے اور مہمان نواز. ایک کمتر بے امانت خیانت می کردن، امین تھے. بہت کم ایسے افراد تھے جو کسی کی امانت میں خیانت کریں. بلّہ زیادہ تر امانت دار تھے، امین تھے، دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرتے. پیمان شکنی را گناہ غیر قابل بخششی می دانستند. عجیب ہے، خدا کی قسم. پیمان شکنی کو گناہ عظیم سمجھتے تھے، شرک کی طرح. جیسے اسلام نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے، اس گناہ کی بخشش نہیں ہے. عرب زمانے جاہلیت میں پیمان شکنی کو، عہد و قرار، قول و قرار کو جو لوگ توڑتے تھے، عہد و پیمان کے خلاف جو لوگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے گناہ عظیم تصور کرتے تھے. کہتے ایسا گناہ کیا ہے جو قابل معافی نہیں ہے. اب تعجب یہ ہے کہ اسلام نے بھی کیا ہے، اوفو بالعقود کہا ہے، لیکن مسلمانوں میں کتنی عہد و پیمان کی طرف توجہ ہے، یا عہد و پیمان پہ عمل کتنا کرتے ہیں. معمولی سمجھتے ہیں یار، عادت سی ہوگی، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو چالاکی تصور کیا جاتا ہے. آپ پیسہ لے کے گئے 2000، مولانا کل لے لیجیے گا، شام کو 5 بجے ملتے ہیں فلاں جگہ، آپ 5 بجے آ جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں.
سمجھے گا، چونا لگا دیا، گھنٹہ کھڑا بھی کرایا، پیسہ بھی نہیں لیا. سویا کہ میں نے چالاکی سے بچ گئی. ہاں آج شکنی، پیمان شکنی روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے لوگوں کا. ہے نہیں، یہ چیز تو اصلا ہے ہی نہیں ہے. عہد و پیمان پہ عمل یہ تو مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. مجھے کو 3 سال کا میرا بڑا ہے. صحیح کیا شکنی ہے نا. آج سیکھنے کا مطلب یہ تو ہوتا ہے ہم نے آپ کو گھر دیا، انہوں نے چلو 2 سال کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں، قول و قرار ہو گیا، 6 مہینے کے بعد چلو بھائی خالی کرو. قرض لے کے گیا 1 مہینے کے لیے، کوئی 4 مہینہ ہو گیا نہیں دے رہا ہے. آج سیکھنے کی یہی ہے نا قول و قرار. جو زبان دی جائے اس زبان پہ انسان کو باقی رہنا چاہیے. یہ عہد و پیمان سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان سے تو دور جاہلیت کے کتنے اچھے ہیں. وہی سر عرب اچھے ہیں نا. دیکھو پیمان شکنی را، عہد و قول و قرار کو توڑنے والا یا توڑنے کو گناہ ہے غیر قابل بخششی. ناقابل بخشش گناہ، ناقابل عفو گناہ بھی دانستان جانتے تھے. بدرہ ہے عقیدے فداکار بودن، اور اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے سلسلے میں بڑے فداکار تھے، جانثار تھے. اپنے عقیدے کے لیے جان دے سکتے تھے. ان کے عقیدے پر کسی طریقے کے کوئی حرف آئے، کوئی آنچ، کوئی سوال اٹھائے، اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کے سلسلے میں فداکار تھے. بَأَسْسَرَاحَتِ لہجے کاملاً برخوردار بودن، لہجہ بڑا صحیح، جو کچھ بولتے تھے صاف شفاف بولتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، چھپ کر کے دبی زبان میں، سمجھیں یہ اس طریقے سے نہیں، پوری طریقے سے صراحت لہجہ کے پابند تھے. حافظہائے نیرو مندی برائے حفظ اشعار و خطبہ درمیان آنان پیدا میشد. خطبات کو یاد کرنے، اشعار کو یاد کرنے کے لیے بڑا قوی حافظہ تھا ان کا. بڑے بڑے خطبے یاد کر لیتے تھے، بڑے بڑے اشعار یاد کر لیتے تھے. اب یہ جو ہمارے یہاں خطبہ فدکیہ بیان کیا جاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، یا خطبہ غدیر یا خطبہ شعبانیہ، جو اتنے بڑے بڑے خطبے ہیں، یہ خطبے کوئی معصومین نے کسی کو لکھوائے تھوڑی ہیں املا کہ کسی نے لکھ دیا. یہ حافظہ ہے لوگوں کا. خصوصاً خطبہ فدکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے خطبہ فدکیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے ہم تک پہنچائے. تو کہنے کا مطلب کہ زمانے جاہلیت کے عرب کا اگر حافظہ اتنا قوی کہ بڑے بڑے خطبے اور بڑے بڑے اشعار اور دیوان یاد کر لیں، تو باب علم کی بیٹی کے اندر یہ جو عالم غیر معلمہ ہو، فہیم غیر مفہمہ ہو، تو اتنا بڑا خطبہ سنا دے تو تعجب کیا بات ہے. اتنا بڑا خطبہ کیسے علی کی بیٹی نے یاد کیا؟ چلیں بار سنا. تو زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، اشعار یاد کرنے اور خطبات یاد کرنے کے لیے. بدر فن شعر و سخنرانی سرآمد روزگار بودن، شعر گوئی اور خطابت میں اپنے زمانے کے بے نظیر تھے لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بڑی مہارت حاصل تھی، بڑا یہ ہنرمندی اور بڑی استادی رکھتے تھے شعر گوئی میں اور خطابت میں. اسی لیے آپ اٹھا کر کے دیکھیں قدیم زمانے کے عرب شعراء نے جو اشعار کہہ دیے وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر لوگوں کو عالم فاضل بنانے کے لیے ان کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں. بھائی متنبی جا کے دیکھ اشعار کہیں اتنے دیوان ہیں. دیوان ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کی طرف بھی بہت سارے اشعار، دیوان امیر المومنین ملتا ہے،
پرانے وہ جو شعراء تھے جن کے اشعار لٹکائے جاتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ، خطابت والا بھی اس میں پڑھا ہوگا آپ نے سورہ حجرات میں، کہ کس طریقے سے قبیلے بنی تمیم کے لوگ آئے اور جب افتخار کرنے لگے، خطیب ان کا گیا خطابت جب کی تو نبی کریم نے بھی اپنا خطیب اشعار اور خطابت ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. جن کو ان دو چیزوں میں مہارت ہوتی تھی اسے بڑی عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آج بھی ہے یہ چیز، آج بھی سنت باقی رکھی ہے، سنت باقی رکھی ہے، پلٹ رہے لوگ. چلے بار صورت کہہ رہے ہیں کہ در فن شعر و سخندانی یعنی تقریروں میں، خطابت میں، خطابت اور فن شاعری میں سرآمد روزگار بودن، یعنی اس زمانے میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی، اپنے زمانے کے آئیڈیل تھے، اپنے زمانے کو استاد تھے. شجاعت و جرأت آنان ضرب المثل بود، ان کی شجاعت، ان کی دلیری ضرب المثل تھی. شجاعت اور دلیری کی جہاں بات آتی تھی وہاں ان کی مثالیں دی جاتی تھی. در اسب دوانی و تیر اندازی مہارت داشتن، گھڑ سواری میں اور تیر اندازی میں کمال کی مہارت رکھتے تھے. فرار و پشت میں دشمن را زشت و ناپسندیدے بھی شمردند، دشمن کی جانب پشت کرنے اور میدان جنگ سے فرار کرنے کو کیا ہے بہت ہی مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند سمجھتے تھے. عجیب ہے زمانے جاہلیت کے لوگ دشمن کی طرف پشت کرنے کو، فرار کرنے کو قبیح سمجھتے تھے. اسلام لانے کے بعد ان کو شرم نہیں آ رہی تھی، بھاگ رہے تھے. کم سے کم عربی سے شرما گئے ہوتے، ایسے لوگ مجھے بس اصل مسلمان تو یہی ہے، اصل مسلمان تو یہی ہے. واقعی یہ جو خصلتیں، جو عادتیں، جو آداب و رسوم اس طریقے کے بیان کیے جاتے ہیں، اور جب ہم ان کو تطبیق دیتے ہیں موجودہ دور کے مسلمانوں کے اوپر تو واقعی یہ کہنے پہ مجبور زبان کھلتی ہے، کیونکہ اب یہ خصلتیں، یہ عادتیں مسلمانوں میں ہیں ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس اسلام پہ افتخار کیا جائے؟ جس اسلام میں مثلاً کہ جس مسلمان میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے، ایسے مسلمان سے تو ایسے کافر اچھے جن کے اندر یہ تمام انسانی کمالات اور خوبیاں پائی جائیں. اسلام آیا تھا اسی لیے نا، تاکہ انسان کو انسانی کمالات سے آراستہ کر سکے، انسان کو انسان کامل بنا سکے، انسان کے اندر تمام اچھی خوبیاں اور خصلتیں پیدا کی جا سکیں. اگر نہیں پیدا ہوئی یہ تو سارے ان کے اندر دکھائی جا رہی ہیں. بھائی اب ان سے بہتر بن کر کے دکھاؤ تو ان سے بہتر ہو، ہے نا؟ چلے بلے در برابر انہا یک رشتے فساد. یہ تو ان کی تمام اچھائیاں تھی، خوبیاں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابھی ان کی پسندیدہ اچھی خصلتوں کو اور عادتوں کو ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ظاہر سی بات ہے 100% 100% نہ کہیں اچھائی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی. جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ چند برائیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں چند اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کے عرب کی پسندیدہ اچھی قابل تعریف خصلتیں، عادتیں، ان کے اخلاق تھے جن کا ذکر کیا. اس کے مقابل میں ان کے یہاں کچھ فساد اخلاقی بھی پائے جاتے تھے. دامنگیرہ ناشدہ کہ جلوے ہر کمالی را ازبین بردے بود، اور اتفاقاً جو بد اخلاقیاں، جو برائیاں ان کے اندر تھی، وہ برائیاں اتنی خطرناک ہیں کہ وہ ان کی تمام اچھائیوں کو پر پانی پھیرنے والی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلاً کہ
اس کے سامنے جو ہے اب تیزاب میں کوئی چیز ڈال دی جائے کیا ہو؟ برائیاں تیزابی خاصیت رکھنے والی تھی کہ ان کے سامنے اچھائیاں پانی ہو جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ فساد اخلاقی ان کے دامنگیر تھی، ان میں پائی جاتی تھی کہ جو ان کے تمام کمالات کے جلوے کو نابود کرنے کے لیے کافی تھی. اگر رسلی نہیں از غیب بروی آنال باز نمیشود بطور مسلم تمہارے حیات انسانی انہا درہم پیچیدے مشود. کہنا کہ اگر غیب کی طرف سے ان کے لیے زندگی اور حیات کے دروازے نہ کھولے گئے ہوتے تو ان کی زندگی نابود ہو چکی ہوتی. تو اللہ نے، غیب نے، قدرت نے انتظام کیا کہ ان کے بیچ اپنے نبی کو بھیجا جس نے آ کر کے ان پستیوں اور ذلتوں میں زندگی گزارنے والے حیات اور زندگی کے دشمن لوگوں کو زندگی سے آشنا کیا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. یعنی اگر در اواسط قرن ششم میلادی آفتاب رمان پرور اسلام بر دل آنان نہ تابید بود، یعنی اگر چھٹے صدی میں میلادی کہا جاتا ہے، یعنی جناب عیسیٰ کچھ 600 سال تقریباً گزرنے والے تھے جب نبی کریم مبعوث ہوئے. کہہ رہے ہیں کہ اگر چھٹی صدی میں کے درمیان اسلام کے چمکتے آفتاب کو ان کے دلوں پر نہ چمکایا گیا ہوتا تو دیگر شما امروز اثری از عرب ادنانی مشاہدے نمی کر دی. تو آج آپ ادنانی عرب کا کوئی اثر نہیں دیکھتے، عرب ختم ہو گئے ہوتے. وبار دیگر داستان عرب باعد تجدیدی میگر، اور پھر ایک بار عرب کی داستان میں داستان باعدہ کی تجدید ہو جاتی، یعنی نابود ہونے والے قبیلہ. اگر آج عرب زندہ ہیں تو عرب کے زندہ ہونے کی وجہ اسلام ہے.